دوستو اگر آپ وہم اور شک میں مبتلا ہے، آپ کو ہمیشہ شک رہتا ہے، وہم رہتا ہے، نماز میں شک ہے، وضو میں شک ہے، غسل میں شک ہے، پیشاب کے قطرات میں شک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ میں اس میں کچھ دعائیں آپ کو بتاؤں گا، ان دعاؤں کو پڑھ کر آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، وہ کوئی نہ کوئی پگڑ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسی بات وسوسے دل میں ڈالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی وسوسہ آیا ہے، وہم آیا ہے، آپ کے دماغ میں بات آئی ہے، اور آپ کیا کرو بھئی اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر کوئی وہم اور شک کی بیماری مبتلا ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، اس پر غور ہی نہ کرے۔ جو اس پر توجہ نہیں دے گا، غور نہیں کرے گا، وہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ جتنا توجہ دے گا اس کو سوچے گا، اتنا اس کو پریشان ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو وہم ہے، وہ شک ہے، اور وضو میں شک ہے، غسل میں شک ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ قسم کھاؤ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور آپ قسم کھا لو، اب میں کو آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ آپ نے چہرہ نہیں دھویا وضو کرتے وقت، کولی نہیں کیا آپ نے غسل کرتے وقت، اگر میں کو قسم کھاؤ، آپ قسم کھا لو کہ بھئی میں نے واقعی کولی نہیں کی میں نے، تو آپ جاؤ جا کے کولی کرو۔ اگر قسم نہیں کھا سکتے تو پھر آپ اس کی طرف توجہ نہ کرو، آپ اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی طرف کیا نہ کرو، توجہ نہ کرو آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا کام ہے؟ اس کو جھٹک دے رہا ہے، اس پر توجہ ہی نہ کرنا، اس لیے شک ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ تعوذ ہے، اس کو بار بار پڑھتے رہو اس کو۔ اور ایک آخری بات، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو آپ پاری پر ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں، پاری پر دم کر کے اس پاری کو استعمال کریں۔ اور نمبر 2، جب سورۃ الفلق سورۃ الناس 7 دفعہ پڑھ لو، اس کو ہاتھ پر دم کرو اور پورے جسم پر اس کو پھیر لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے آپ کی وہم اور شک کی بیماری 21 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا